بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں سے لپٹ کر نیچے سرک رہی تھی۔ کمرے کے اندر نیم اندھیرا تھا۔ ایان بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ حادثے کو آج تیسرا دن ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں وہ لمحہ ابھی تک مچل رہا تھا۔ بریک کی چیخ، سڑک پر پھسلتی گاڑی، اور پھر اچانک خاموشی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کیونکہ اتنا خوفناک حادثہ اکثر زندگی چھین لیتا ہے، مگر ایان کو لگتا تھا کہ اس حادثے نے اس سے کچھ اور ہی چھین لیا ہے، کوئی بہت قیمتی چیز۔ اسی خیال میں ڈوبا وہ اٹھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چہرے پر خراشیں اب بھی باقی تھیں، لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات کچھ اور تھی۔ آئینے میں کھڑا عکس عجیب تھا۔ ایان نے ہاتھ اٹھایا تو عکس نے بھی ہاتھ اٹھایا، لیکن لمحہ بھر کے لیے ایسا لگا جیسے عکس نے ہاتھ ایک لمحے تاخیر سے اٹھایا ہو۔ ایان کی سانس رک گئی۔ یہ کیسا وہم ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ منظر دوبارہ دہرایا گیا۔ ایان نے جھک کر آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا عکس پل بھر کو مسکرایا، لیکن ایان خود مسکرا نہیں رہا تھا۔ رات گئے وہ نیند کے عالم میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، ایان۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے چھن کر آتی ہلکی روشنی میں آئینے کے قریب کچھ ہلتا جلتا سا دکھائی دیا۔ ایان کے قدم کانپ گئے۔ وہ دبے دبے قدموں سے آگے بڑھا۔ آئینے میں وہی عکس کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ میں قیدی ہوں۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی، حالانکہ اس کے ہونٹ ہل نہیں رہے تھے۔ قیدی؟ کون قیدی؟ ایان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ عکس کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل۔ میں روشنی کا قیدی ہوں، اور تم وہ وجود ہو جو آزاد نہیں، محض نقاب ہو۔ اصل میں قید میں ہوں۔ ایان پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ کرسی سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا، پسینے سے شرابور۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ صبح مہران اس سے ملنے آیا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ یار تم ابھی اسپتال سے آئے ہو، آرام کرو۔ مہران، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ آئینے میں میرا عکس وہ الگ ہے، ایان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مہران نے کہکا لگایا۔ حادثے کے بعد صدمہ ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ یہ وہم نہیں، وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نقلی ہوں اور اصل وہ ہے جو آئینے میں قید ہے، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ مہران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، تمہارے گھر کے قریب جو پرانی لائبریری ہے نا، وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھتا ہے۔ ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرانے علم میں کمال رکھتا ہے، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ اسی رات ایان لائبریری پہنچا۔ ظاہر واقعی عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ سفید لمبی داڑھی، آنکھوں میں گہری چمک۔ ایان نے سب کچھ سنا دیا۔ ظاہر بہت دیر تک اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ معمولی بات نہیں بچے، ہر انسان کے اندر ایک عکس ہوتا ہے، مگر تمہارا عکس آزاد ہو کر تمہیں پکار رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی پرانا معاہدہ ٹوٹا ہے۔ ایان اندر تک کانپ گیا۔ معاہدہ؟ کیسا معاہدہ؟ ظاہر نے نگاہ جھکائی۔ یہ جاننا تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن یاد رکھو، روشنی کا قیدی اگر آزاد ہو گیا تو تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ ایان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کھیل اب اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ لائبریری کی مدب روشنی میں ظاہر کے الفاظ گونج رہے تھے، روشنی کا قیدی اگر آزاد ہو گیا تو تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ ایان کے اندر جیسے کسی نے برف ڈھیل دی ہو۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، لیکن کیوں؟ آخر میرا عکس قید کیوں ہے اور میں کیوں نقلی ہوں؟ ظاہر نے ایک طویل سانس بھری۔
یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ انسان کے وجود میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک نوری۔ جسمانی وجود دنیا کی مٹی سے جڑا ہے اور نوری وجود روشنی کی دنیا سے۔ زیادہ تر لوگوں کا نوری وجود قابو میں رہتا ہے، مگر کبھی کبھار حادثہ یا صدمہ پردہ ہٹا دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔